السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس 14ویں پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدرش، آپ کا طریقہ ہدایہ، ضحایہ اور عقیقہ میں کیا تھا۔ ہدایہ یہ ہدی کی جمع ہے، میں بتا دیتا ہوں اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے، بتا دیتا ہوں۔ ہدایہ کہتے ہیں کہ جو جانور جو ہے حاجی لوگ اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں اور مکہ میں اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جانور بھیجا جاتا ہے، اگر کوئی حج کرنے کے لیے نہ جائے، جانور کو بھیج دے مکہ میں ذبح کرنے کے لیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس کو یعنی ہدیہ یا ہدایہ، یہ اس کی جمع ہے، یہ اس کی جمع ہے، جو بہو وچن ہے، تو پلورل یعنی ہدایہ۔ تو اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جانور کو جو مکہ میں ذبح کیا جائے، اس کو ہدایہ بولتے ہیں یا ہدیہ بولتے ہیں۔ جو حاجی لوگ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ مکہ میں ذبح کرتے ہیں، یا مکہ میں جو جانور حاجی لوگ ذبح کرتے ہیں، جس کا بد کرتے ہیں، اس کو ہدیہ بولتے ہیں۔ اور ضحایہ اس جانور کو بولتے ہیں جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، یعنی پورے وشو میں جو قربانی کے دن، ایام تشریق جو ہیں، تشریق کے دن جس میں جو مسلمان لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو ضحایہ یا اضحیہ یا قربانی بولتے ہیں۔ یعنی 10، 11، 12 اور 13 تاریخ میں 4 دن ذی الحجہ مہینے کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی یا اضحیہ۔ اور عقیقہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ کی پیدائش پہ، بچہ پیدا ہونے کے بعد، بچہ کے جنم لینے کے بعد 7ویں دن جو اس کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، جس کا بد ہوتا ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں، عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ ہم سب کے کھانے پینے کے لیے، غریبوں، فقیروں اور مسکینوں میں اس کا وترن کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس میں جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پچی، آپ کا طریقہ اور آپ کا جو آدرش اس میں کیا تھا۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری، اونٹ کو بھیجا، یعنی ہدی کی، یعنی اس کی قربانی کی مکہ میں، اور اپنے پتنیوں کی طرف سے جو ہے گائے کی قربانی کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نے جانور کو بھیجا صحابہ کے ساتھ وہاں قربانی کرنے کے لیے۔ اور آپ نے جب حج کیا تو اپنے حج کے اندر بھی آپ نے جو ہے جانور کا بد کیا، قربانی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ہے نا، کتنے جانوروں کی قربانی دی تھی؟ 100 اونٹوں کی قربانی، 63 اپنے ہاتھ سے آپ نے ذبح کیا، اور باقی جو ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا ذبح کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے بھی آپ نے جانور کو بھیجا وہاں قربانی کرنے کے لیے، غریب و فقیروں میں اس کا گوشت بانٹنے کے لیے۔ اور آپ نے جب حج کیا، حج قران، جو کہ آپ کی جیون کا پہلا اور انتم حج تھا سن جو ہے 10 ہجری میں، تو آپ نے وہاں بھی ذبح کیا۔ اور آپ نے عمرہ میں بھی جو ہے آپ نے قربانی کے جانور کو ذبح کیا۔ یہاں پہ کنفیوز نہ ہو، بلکہ یہ ہے، لیکن یہ کہ آدمی اس وقت اپنے ساتھ میں لے کر کے جانور جائے اور عمرہ میں بھی وہ ذبح، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے جا رہے تھے، صلح حدیبیہ ایسا ہوا، حدیبیہ نامک استھان پر کافروں نے روک لیا، تو آپ کے ساتھ جانور بھی تھا، اور آپ نے جانور کو وہیں پر جو ہے ذبح کر دیا اور اپنے سر کے بال کو جو ہے مڈا لیا۔ تو یہ ہے، لیکن عمرہ میں جو ہے یہ انیواریہ نہیں ہے قربانی کا جانور۔ بس عمرہ میں کیا ہے، آدمی احرام باندھے، طواف کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر سعی کرے، اس کے بعد سے اپنے سر کے بالوں کو جو ہے مڈا لے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ لیکن یہ حج میں جو ہے اگر آدمی حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے اس کو ہدی یعنی قربانی کا جانور لے کے جانا پڑتا ہے، اور قربانی کا جانور وہاں پہ مکہ میں اس کو ذبح کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکری کو یا بکرے کو آپ نے جو ہے قلادہ پہنایا۔ قلادہ کا ارتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں جو ہے کوئی ایسی چیز جو ہے لگا کر کے لٹکا دیا جائے، جس سے پتہ چلے کہ یہ یعنی مکہ میں جا رہا ہے اور یہ ہدی کا جانور ہے، یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے جو ہے اس کے جسم کو زخمی کرنے سے، گھاؤ لگانے سے، آپ نے گھاؤ نہیں لگایا بکری کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جانور کو بھیجا جب مدینہ سے، تو آپ مدینہ کے اندر اپنے گھر میں تھے، اپنے نگر میں تھے، اور آپ جو ہے یعنی جو احرام کے پرتیبند جو ہوتے ہیں، جو احرام کے ممنوعات ہوتے ہیں، آپ اس سے مکت تھے۔ آپ اسے نہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی چیز، حاجی لوگ جو احرام بات لیتے ہیں تو ان کے اوپر تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ابید ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کچھ نہیں تھا، آپ نے جانور بھیج دیا اور باقی مدینہ میں آپ جو ہے یعنی تھے، آپ کے اوپر کوئی پرتبند جو ہے یعنی احرام کے تعلق سے، احرام کے سبندھ میں نہیں تھا۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو بھیجا ہدیے کے لیے، یعنی مکہ میں ذبح ہونے کے لیے، اور آپ نے اس کو قلادہ بھی پہنایا، یعنی اس کے گلے میں کوئی ڈوری، کوئی رسی یا کچھ اس طرح سے ڈال دیا، اور آپ نے جو ہے اس کے گردن پہ، اس کی کوہان کے دائیں طرف جو ہے آپ نے ایک چھوٹا سا نشان بھی لگایا، چنہ لگایا، یعنی تھوڑا سا اس کو زخمی کیا، گھاؤ بنایا، اور وہاں سے ہلکا سا خون نکلا، تو صرف پہچان کے لیے ایسا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ہدیے کے جانور کو بھیجتے تھے، یعنی مکہ میں ذبح ہونے کے لیے، تو جو اس کو لے کے جانے والا آدمی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وصیت کرتے تھے کہ اگر اس کوئی پریشانی آ جائے یا یہ جانور بیمار ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے تو تم اس کو ذبح کر سکتے ہو، یعنی جانور کو ذبح کر سکتے ہو۔ ہاں، ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کے خون سے، اس کے رکت سے اپنے جو ہے جوتے کو آپ نے رگنے کا آدیش دیا، اور کہا کہ اس جوتے کو اس کے بازو میں رکھ دینا، اور اس جانور میں سے خود کچھ نہیں کھانے کے لیے کہا، بلکہ کہا کہ یہ سارا جانور گوشت جو ہے غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں جو ہے اس کو وترن کر دیا جائے گا، اس کو بانٹ دیا جائے گا، اس کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کو رگنے کا آدیش اور وہاں پہ رکھنے کا آدیش کیوں دیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے دیکھتے ہی کہ یہ ہدیے کا جانور تھا، راستے میں کوئی پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا وध کر دیا گیا، اور جو ہے اس کا مانس جو ہے، اس کا گوشت جو ہے لوگ کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پدھتی، یہ طریقہ، یہ آدرش، یہ مارگدرشن کیا، یہ ہمیں بتایا کہ اونٹ میں اور گائے میں 7 لوگ سہبھاگی ہو سکتے ہیں، اس میں 7 لوگوں کا بھاگ، 7 لوگوں کا حصہ بن سکتا ہے، وہ لوگ بنا سکتے ہیں۔ اگر 4 لوگ بھی کریں تو بھی جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن 7 لوگ جو ہے یہ جو ہے اس کا انتم سیما ہے، 7 لوگ اس میں سہبھاگی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ اس سے کم لوگ بھی کر رہے ہیں تو بھی جائز ہے، کوئی 3 حصہ، کوئی 2 حصہ اس طرح سے لے لیں گے، یا 4 لوگ ہی مل کے آدھا آدھا کر کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اس طریقے سے نمبر 6، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہدیے کا جانور، یعنی جانور ہم لے کے جا رہے ہیں جو ذبح کرنے کے لیے مکہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں، اگر کوئی دوسری سواری نہیں مل رہی ہے تو اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو، خاص طور سے اونٹ کو جو وध کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ اس کے بائیں پیر کو باندھ دیا جائے گا رسی سے کچھ مضبوطی سے، اور چھرا لے کر کے جو ہے اس کے گلے میں جو ہے گھونپا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور آپ اس سے پہلے جو ہے اللہ کا نام لیتے تھے اور تکبیر بیان کرتے تھے، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر جو ہے آپ پڑھتے تھے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے سمودائے کو، اپنے تمام جو ہے انوسرن کرتاؤں کو یہ آدیش دیا کہ وہ لوگ قربانی کے گوشت میں سے، ہدیے کے گوشت میں سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے، یعنی اس میں سے جو ہے جتنا چاہے کھا سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے بھنڈار کر کے، اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ غریب و فقیروں کا بھی تھوڑا دھیان دیا جائے گا، نہیں کہ آدمی سب اپنے فریج میں پیک کر لے اور غریب فقیر بیچارے ان کو ایک بوٹی بھی نہ ملے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نمبر 11 میں یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے اپنے جو قربانی کے گوشت کو بانٹتے تھے خود سے، اور کبھی جو ہے چھوڑ دیتے تھے، اور صحابہ سے کہتے تھے کہ جو چاہے جو ہے جتنا چاہے اپنے حساب سے لے لے۔ تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی 3 حصہ ہی برابر لگائے اس کا، بلکہ جہاں جیسے جن کی آوشکتا، اگر غریب فقیر زیادہ ہیں تو وہاں پہ زیادہ وترن کیا جائے گا، اگر مہمان زیادہ ہیں تو ان کے لیے اتنا حصہ ویسے نکالا جائے گا۔ اس طرح سے آدمی جو ہے حصہ کو لگائے، یعنی اللہ کے لیے وہ جانور کا وध کر رہا ہے تو اس میں وہ دھیان دے، سب کا اس میں بھاگ بنائے اور سب کو جو ہے کھلائے پلائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو عمرہ کے لیے جو آپ جانور لے کے گئے تھے، آپ نے اس کو، جو مروہ پربت ہے، جو مروہ پہاڑ ہے، آپ نے اس کے پاس اس کا وਧ کیا، اس کو ذبح کیا، اور جو آپ کے ساتھ حج میں جو جانور تھا، یعنی حج قرن آپ نے کیا، تو جو آپ کے ساتھ جانور تھے تو آپ نے ان کو مینا میں آپ نے ان کا وਧ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو یعنی طلوع فجر، یعنی سوریہ ادے کے بعد ان کا وਧ کیا۔ اسی طریقے سے حلال ہونے کے بعد، یعنی عمرہ جو ہے، عمرہ سے فراغت کے بعد جو ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کنکری مارنے کے بعد جو ہے آپ نے جانوروں کا وਧ کیا ہے۔ تو ہم کو یہی کرنا چاہیے، یہ صحیح اور اتم طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر جو آدمی سورج نکلنے سے پہلے وਧ کر دے گا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ رات جو ہے نا وہ کیا ہے کہ یعنی امپلائڈ ہو جاتی ہے کہ چاند نکل گیا تو یعنی وہ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ عربی مہینہ جو ہے، عربی کیلنڈر، عربی دن جو ہے یعنی سورج ڈوبنے کے بعد، سوریاست ہونے کے بعد بدل جاتا ہے، تو کوئی یہ سوچ کے رات ہی میں ذبح کر دے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔
یعنی سورج نکلنے کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کا سورج نکلنے کے بعد آدمی اپنے جانور کا وध کرے، اس کی قربانی کرے سورج نکلنے کے بعد. اور 10 ذی الحجہ اگر ہے تو اس کو سب سے پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، بقرعید کی نماز، ابھی بتاؤں گا میں، وہ جائز نہیں ہے. اور حاجی لوگ جو ہیں وہ رمی یعنی شیطان کو کنکری مارنے کے بعد جو ہے اپنے جانور کا وध کریں، اور تھوڑا آگے پیچھے ان کا ہو جاتا ہے تو وہ چلے گا انشاءاللہ. لیکن قربانی میں جو ہے ہم پہلے نماز پڑھیں قربانی کی، بقرعید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سے جانور کا وध کریں گے. میرے بھائی اسی طریقے سے یعنی فجر کے بعد ہم سے جان لیا جانور کا وध کیسے کرنا ہے، یعنی خاص طور سے ہدیہ، اور ہدیہ کے بارے میں نے بتایا کہ ہدیہ جس جانور کا وਧ مکہ میں ہوتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں قربانی کے دنوں میں. اب آئیے سنسکرت میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا طریقہ کیا تھا، آپ نے قربانی میں ہم کو کیا اپدیش اور سندیش دیا، ہم کو کیا مارگدرشن کیا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربانی نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ہمیشہ آپ قربانی کرتے تھے. آپ نے قربانی کرنے کا آدیش بھی دیا ہے. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈھے، 2 کبشہ، یعنی بھیڑ جو ہوتے ہیں انہی کی طرح یہ جانور ہوتے ہیں، آپ نے 2 کو ذبح کیا، اور آپ نے ان کے گلے پر ان کے جو ہے کنپٹی کے سامنے جو ہے آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو رکھا اور اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ اللہ، اور آپ نے پڑھی اور آپ نے ان کو ذبح کیا. کب؟ بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد. اور آپ نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام التشریق جتنے بھی دن ہیں یہ ذبح کے دن ہیں، یعنی اس میں ہم قربانی کر سکتے ہیں. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. ہمارے ہاں کچھ متبھید ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قربانی 3 ہی دن ہے، 10، 11، 12، جبکہ حدیث سے فرمانت ہے کہ 10، 11، 12 اور 13 تک بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی آپتی نہیں ہے. میرے بھائیو، نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ من ذبح قبل الصلاۃ فلیس من النسک فی شیء، جو آدمی قربانی سے پہلے ذبح کر لیتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے تو پھر اس کی وہ قربانی سویکار نہیں ہوگی، اس کی قربانی سویکار نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ جیسے سامانیہ ایک گوشت ہوتا ہے، ماंس ہوتا ہے جانور کا، اسی طرح سے اس کا گوشت ہوگا، اس کی قربانی جو ہے سویکار نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب آدیش دیا ہے کہ جس کے پاس اگر قربانی کا جانور نہیں مل رہا ہے تو بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے سے زیادہ کا ہے تو یعنی پریشانی کی حالت میں آدمی، یعنی کوئی جانور دوسرا نہیں مل رہا ہے تو اس کو وہ ذبح کر سکتا ہے، بھیڑ کا اور دوسرے جانور کا نہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو اونٹ ہیں ان کا 5 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، ان کی عمر، ان کا ایج جو ہے، ان کی آیو. اور اسی طرح سے جو گائے ہیں ان کی جو ہے 2 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو، وہ 3رے ورष میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہوں، پرویش کر چکے ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی آدیش دیا کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، اس کے کھانے پینے کا اچھا ویوستھا کیا جائے، اس کا ہیر چاہے دیکھ ریکھ کیا جائے، اور اس کو عیب جو ہے عیب سے اس کو پاک، جو تروٹی اور کمی ہے اس سے اس کو پوتر اور پاک رکھا جائے. جیسے کہ کان کٹا ہوا ہے، اس طریقے سے اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یا اندھا ہے، یا لنگڑا ہے، یا اسی طریقے سے ایسا دبلا پتلا ہے جس کے شریر میں مانس ہی نہیں ہے، گوشت ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے جب قربانی کے جانور کو خریدنے کے لیے کہا تو کہا کہ اس کو تھوڑا دیکھ لیا کرو، اس کے کان ہاتھ پیر جو ہے اس طرح سے دیکھ لیا کرو، مطلب صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا نمبر 5 کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے جب وہ ذی الحجہ کے مہینے کا چاند نکل جائے تو وہ اپنے بال کو، اپنے ناخون کو نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے. اسی طریقے سے نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مصلی یعنی عیدگاہ کے پاس بھی آپ نے جو ہے قربانی کو جانور کو ذبح کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے یعنی ایک بکری ہی اگر کیوں نہ ہے، اگر اس کو ذبح کر دیا گیا تو وہ پورے گھر والوں کی طرف سے جو وہ پریاپت ہو جائے گا، پورے گھر والوں کا اس کا پونیہ، اس کا ثواب مل جائے گا. جو گھر کے گارجین ہیں ان کے نام سے اس کو ذبح کر دیا جائے. البتہ اگر آدمی دھنوان ہے، سمپن ہے، زیادہ مالدار ہے تو وہ اور جانوروں کی بھی قربانی کر سکتا ہے، اس میں فائدہ ہے اور ثواب ہے. میرے بھائیو، ہم نے کیا جانا کہ قربانی کے جانور کو ہم ذبح کریں گے، اور قربانی کا جانور جو ہے وہ قربانی یعنی بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد کیسے ذبح کرنی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. بس اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا آپ کی پدھتی یہی تھی. اور کچھ باتیں آپ جاننا چاہیں قربانی کے تعلق سے انشاءاللہ ہمارے دوسرے ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور علماء کرام سے جو ہے سمبند بنا کے یعنی ان سے سمپرک کر کے جو ہے آپ جو ہے باتیں سیکھ سکتے ہیں. میرے بھائیو، ایک سب سے یہ جانتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے ہم کو کیا ودھی بتائی ہے عقیقہ میں. عقیقہ کس کو بولتے ہیں؟ وہی 7ویں دن جو جانور کو بد کرتے ہیں اس کو عقیقہ بولتے ہیں. اور ہمیں بتا دوں میں ایک مثال، جیسے آج یہ بریہسپتیوار یعنی جمعرات کا دن ہے اور رات ہو گئی ہے، یعنی ہم جمعہ کے دن میں داخل ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی بچہ رات میں پیدا ہوا نا، تو میں نے بتایا کہ رات جو ہے عربی مہینہ میں پہلے آتی ہے. تو اگر کوئی آدمی اس رات میں پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ یعنی بدھ کے دن، یہ کیا ہے، جمعرات کے دن ہوگا. چونکہ ہم جمعہ میں پرویش کر چکے ہیں تو جمعہ کے دن یہ گننا ہوگا اور اس کا عقیقہ جو ہے جمعرات کے دن ہوگا. اور کوئی آدمی اگر جمعہ کے دن میں جو ہے یا جمعرات کے دن میں پیدا ہو گیا تو جو جمعرات دن میں پیدا ہوا تو اس کا عقیقہ بدھ کے دن، 7ویں دن جو ہے عقیقہ ہوتا ہے. عقیقہ کا دن جو ہے 7واں دن ہے اور ہم کو یہ کرنا چاہیے، بہت ہی یہ ضروری چیز ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بے ارتھ میں ادھر ادھر اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں کھلانے پلانے میں لوگوں کو، اور عقیقہ نہیں کرتے ہیں. عقیقہ کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ، ہر ششو، ہر بالک اپنے عقیقہ کے عوض میں گروی ہوتا ہے، وہ رہن میں ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز رہن میں ہو تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے نہیں، لابھ پراپت کر سکتے. ہم اس کو پہلے گروی سے چھڑانا پڑے گا، تب جو ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ جو اچھا بنے گا اور بھوشیہ میں جو ہے اس کا بھوشیہ جو ہے اجول ہوگا، پرکاشت ہوگا اور وہ اچھا انسان بنے گا. تو اس کو پہلے رہن سے، گروی سے چھڑانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذبح عنہ یوم السابع، اس کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جائے گا 7ویں دن. ویحلق، اس کے سر کے بالوں کو موڑا جائے گا، صاف کیا جائے گا. ویسمى، اور اس کا نام رکھا جائے گا. تو یہ سنت ہے، 7ویں دن عقیقہ ہو، بالوں کو صاف کیا جائے، موڑا جائے اور پھر اس کا نام بھی رکھا جائے. اور بال کے برابر جو ہے اگر کوئی آدمی چاندی وغیرہ صدقہ خیرات کر دیتا ہے تو یہ بھی بہت اتم اور افضل ہے. میرے بھائیو، یہاں پر ہم کو ایک بات اور جان لینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ عن الغلام شاتان، بچہ کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے 1 جانور ہے. 2 جانور یعنی 2 سر. آج ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بڑا جانور لے کے آتے ہیں اور اسی میں 7 لوگوں کا عقیقہ ایک ساتھ کر دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں، انتظار 2-3 بچے ہو گئے، پھر اسی سب کا ایک ساتھ مل کر کے 5-6 سال کے بعد مل کے ایک ہی بڑے جانور میں عقیقہ کر دیتے ہیں. ایسا یہ صحیح نہیں ہے نا. ہر بچے کے لیے، لڑکا کے لیے 2 سر یعنی 2 سر ہونے چاہیے، 2 جانور ہونے چاہیے، اور لڑکی کے لیے 1 سر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، آپ سے یہی پرمانت ہے اور یہی اتم اور افضل ہے. تو یہی ہم کو کرنا چاہیے. اور اس طرح سے ہدیہ، خاص طور سے قربانی اور عقیقہ کے بارے میں اگر ہم کو کچھ مسائل جاننا ہے تو ہم کو مسائل اور سیکھنا چاہیے اور پھر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، پریاس کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مارگ پر چلنے کی پریرنا، توفیق اور شکتی دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.